لیکن اصل جو تزکیہ نفس کے لیے شرم و حیا کی ضرورت ہے آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو 4 چیزیں حدیث کے اندر بیان فرمائی کہ سر اور اس کے ارد گرد کی حفاظت کرنا، یہ سر اور اس کے ارد گرد کی حفاظت ہے کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سر اور اس کے ساتھ متصل جو چیزیں ہیں مثلا ہمارے کان ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا دماغ ہے، ہماری یہ 2 ہونٹوں کے درمیان زبان ہے، اس کی حفاظت کرنے کے بعد انسان کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ شرم حیا ہے۔ آنکھوں کے بارے میں قرآن کا آپ قرآن کو مطالعہ کریں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو، نظروں کو نیچا کر کے رکھیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ آنکھوں کی اگر حفاظت ہو رہی ہے تو ہمارے اندر شرم و حیا ہے۔ کانوں کی حفاظت اگر ہو رہی ہے، کانوں کی جو سماعت ہے، ہم کیا سن رہے ہیں، ہمارا دل کیا سننا چاہتا ہے، میرا دل کیا چیز سننے سے تسکین محسوس کرتا ہے۔ اگر میرا دل، میرے کان اگر قرآن کی تلاوت سننے سے، نبی علیہ السلام کے فرامین سننے سے، یہ درس و دروس، یہ محفلیں سننے سے، جمعے کے دن خطبے سننے سے اگر میرے اندر تسکین محسوس ہو رہی ہے، یہ آوازیں جو آتی ہیں قرآن کی تلاوت کی، نبی علیہ السلام کے فرمان کی، اگر یہ میرے کان کے اندر رس گول رہی ہے تو میرے کانوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ مجھے مزہ آتا ہے موسیقی کے اندر، مجھے آتا ہے مزہ محفل لگی ہو، گالی گلوچ چل رہی ہو، مجھے مزہ آتا ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور غیبتیں چل رہی ہو، نہ زبان کی حفاظت ہو رہی ہو، نہ کانوں کی حفاظت ہو رہی ہو، نہ آنکھوں کی حفاظت ہو رہی، مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو پھر شرم و حیا کا مادہ باقی نہیں رہا، میں پھر شرم و حیا سے گر چکا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مذہب کا ایک امتیاز ہوتا ہے، ہر مذہب کا ایک امتیاز ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کا امتیاز ہے حیا، اسلام کا امتیاز ہے حیا، تو انسان کے اندر حیا سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ فحشاء، فواحش سے، منکر اور گناہوں کے کاموں سے دور رہتے ہیں، یعنی کہ حیا ان کے اندر جب آ جاتی ہے تو وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور زبان کے لیے تو نبی علیہ السلام نے سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی گارنٹی فرمایا کہ میں یسر لی، جو مجھے ضمانت دے، ما بین لحیہ وما بین رجلیہ، دونوں ہونٹوں کے درمیان، دونوں ٹانگوں کے درمیان جو اس چیز کی مجھے حفاظت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہم لوگ ان چیزوں سے آج محفوظ نہیں ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زبان کی حفاظت اس سر سے جتنے متصل چیزیں ہیں، کان ہے، آنکھ ہے، ہمارا دماغ ہے۔ مجھے بتائیں جو اسلامی فتوحات ہیں، محمد بن قاسم تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، اور صحابہ کرام دیگر، اللہ رب العالمین نے ذہن دیے تھے، وہ اس طرح کی سوچ رکھتے تھے، نبی علیہ السلام کی فرامین پہ چلتے تھے۔ آج میرے پاس بھی ذہنیت ہے، میرے پاس بھی عقل ہے، لیکن وہ سوچ نہیں ہے، وہ فہم و فراست نہیں ہے، میں نہیں سوچ سکتا،
وہ جنت کیا ہے، وہ جہنم کیا ہے، وہ عذاب قبر کیا ہے، وہ معاملات کیا ہیں، ساری چیزیں کب آئیں گی؟ جب میرے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے شرم و حیا یہ مادہ میرے اندر رکھ دیا جائے گا۔ وَأَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیٹ اور اس کے ارد گرد کی حفاظت، اس سے متصل کی حفاظت، یہ پھر شرم و حیا کا کام۔ پیٹ میں ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، حرام اور حلال کی تمیز رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کے گناہوں میں ملوث ہیں، ہاتھوں کی نیکیوں میں ملوث ہیں، پاؤں کی گناہوں میں ملوث ہیں یا پاؤں کی نیکیوں میں ملوث ہیں۔ اس دل کے اندر کیا چل رہا ہے، اس دل میں کس کو جگہ دی ہوئی ہے، اس دل سے دین اسلام کو تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا، یا کسی اور چیز کو تسلیم کر بیٹھے ہیں، اس دل میں کسی اور ہی چیز کے گمان اور دل میں کسی کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ اگر یہ معاملات چل رہے ہیں تو پھر شرم و حیا نہیں۔ مقصد آج صرف یہ نہیں سوچیں کہ آپ شرم و حیا کس چیز کا نام، شرم و ان ساری چیزوں کا نام، اور سب سے بڑھ کر جو نبی علیہ السلام نے بتلایا بل تذکر الموت، موت کا تذکرہ، اس کو یاد رکھنا، اس کو ہمیشہ اپنے ہر پلاننگ کے ساتھ اندر شامل رکھنا، اور اپنی ہڈیوں کے پوسیدہ ہو جانے کو یاد رکھنا، یہ پھر انسان کے اندر شرم و حیا پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو کبھی چند لمحے میں میری موت ہے اور پھر موت کے بعد قبر میں اترنا ہے اور قبر کے اندر بھی ہڈیوں پہ پوسیدہ ہو جانا ہے، پھر آگے تک کی جب جو لوگ اس دین اسلام کی تعلیم سے آشنا ہیں، ان کو پتہ ہے کہ قبر کے مراحل کے بارے میں کہ کیا کیا ہونا ہے، جب یہ ساری چیزیں ذہن کے اندر چل رہی ہوتی ہیں تو پھر انسان بڑی بڑی چیزوں سے دور رہتے ہوئے اپنی زندگی کو صاف ستھری جو ہے وہ گزارتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے حیادار تھے، ان کی بڑی مثالیں ہیں حیا کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، پنڈلی پر سے کپڑا کھسکا ہوا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ابو بکر آئے، اجازت دی، آ کر بیٹھ گئے، بات چیت کی، عمر فاروق آئے، اجازت دی، بیٹھ گئے، عثمان غنی آئے رضی اللہ عنہ، اجازت دی، نبی علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی چادر کو سیٹ کرنے لگے۔ جب تمام ساتھی چلے گئے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے سوال کیا کہ ابو بکر بھی آئے تھے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عمر فاروق بھی آئے تھے، کیا معاملہ ہے کہ عثمان آئے تو آپ نے اپنی چادر کو سمیٹ کے سیدھا کر کے آپ بیٹھ گئے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہو اس سے نبی علیہ السلام کی ذات حیا نہ کرے، جس سے فرشتے حیا کرتے ہو۔ تو یہ مثالیں بھی آج موجود ہیں، آج دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ حیا کرنے والے ہوں گے، اپنی موت کو یاد کرنے والے ہوں گے، اپنی ہڈیوں کے پوسیدہ ہو جانے کو یاد کرنے والے ہوں گے۔ ومن اراد الآخرۃ ترک زینۃ الحیاۃ الدنیا، جو کوئی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اس کی وجہ سے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ آخرت کا ارادہ رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ آج میں آپ سے سوال کروں کسی ایک بھائی سے کہ چلیں کراچی چلتے ہیں، تو آپ کا جواب یہ ہوگا میری کوئی تیاری نہیں ہے، نہ میرے پاس مال ہے اتنا کہ میں جا سکوں کراچی، میرے پاس ٹیکسی کے بھی پیسے نہیں ہے، نہ میرے پاس کھانے پینے کے سفر کا سامان موجود ہے، نہ کوئی سامان موجود، میں کیسے جاؤں؟ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہر ایک دوسرا کسی سے پوچھے جس کے پاس ساتھ سامان بھی ہو، سفر کے لیے گاڑی بھی ہو، تھوڑا مال بھی ہو خرچ کرنے کے لیے، اور زیادہ راہ بھی ہو، رستے میں کچھ کھانا پینا ہے، آپ اس سے سوال کریں لاہور چلنا ہے، وہ تیار ہے۔
مقصد اس کا ارادہ ہے، اس کی تیاری ہے، اس نے پلاننگ کی ہے اس کے لیے، اس کے لیے کچھ جمع پونجی جمع کی ہوئی ہے، اس کا ارادہ ہے لاہور جانے کا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جس کا ارادہ ہے کہ کل آخرت کے اندر یوم قیامت کے اندر کھڑا ہونا ہے، اللہ رب العالمین کی دربار میں حاضری دینی ہے، تر وزینت الحیات دنیا زیب و زینت دنیا کو چھوڑ دینے والا۔ آخرت کا ارادہ یہی ہے کہ دنیا میں تیاری کرے انسان، سواری کی جو ہے سواری کی تیاری کرے، رستے میں کچھ کھانا پینا ہے اس کی تیاری کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، آپ رو رہے ہیں، وجہ پوچھی کیا موت کا ڈر ہے کہ موت آ جائے گی؟ کہا کہ نہیں۔ بلا پھر رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ موت کا خوف نہیں ہے، موت کا ڈر نہیں ہے۔ کہا کہ میں نے جو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جو ذاترہ جمع کی ہے وہ بہت تھوڑی ہے، اب جو موت کے بعد جو میری زندگی شروع ہونی ہے، اور یہ جو سفر شروع ہونا ہے یہ بہت طویل ہے، ذاترہ قلیل ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میری یہ ذاترہ میرے سفر پہ کام آئے، میرا سفر اس پہ طے ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ جس کے ذریعے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے بے شمار الفاظ قیمتی سنہری موتی نبی علیہ السلام کے ہم تک پہنچے، یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے کہ میرے پاس آدمی نہیں ہے۔ ابھی میں ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آپ کو حدیث سناتا ہوں، ان کے اکاؤنٹ میں جا کے بیلنس جمع ہو رہا ہے، دیکھیے وہ شخصیت یہ کہہ رہی ہے میں نے تو کوئی ایسی چیز اس دنیا میں چھوڑی نہیں ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں وہ میرا اکاؤنٹ چلتا رہے۔ ہاں میری گناہوں کی برائیوں کے اکاؤنٹ چل رہے ہیں، اگر اس دنیا سے چلا جاؤں تو شاید کہ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، اللہ محفوظ رکھے کہ ہمارے اس اکاؤنٹ کے اندر بڑائی بڑی ہوگی، وہ اکاؤنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ شرم و حیات جو ہے یہ ایک بڑا اہم مادہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو آدم کی فطرت کے اندر رکھا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، ابلیس نے انکار کیا، آدم علیہ السلام کو ٹھکانہ جنت میں دیا، یہاں زندگی گزارنی ہے۔ ابلیس آپ کا دشمن بنا، اور ایسا دشمن ایسا وہ ڈائریکٹ بات کر رہے نہیں آ رہا، اس نے آپ کو سوچا کہ کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، کہا کہ یہی میرا ٹارگیٹ، یہی میرا ٹارگیٹ ہے، یہ کھلوا کے رہوں گا، مشن میں کامیاب ہوا۔ اس نے کہا کہ اپنے ورغلاؤں کس طرح، کھلاؤں کس طرح۔ آدم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اگر یہ پھل کھا لیا، اس کو اس وجہ سے روکا ہے، اگر یہ پھل کھا لیا، کھانے کے بعد تم فرشتے بن جاؤ، اگر یہ پھل کھا لیا تو تم جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا رہنے والے بن جاؤ گے، اسی لیے تو منع کیا ہے۔ کہا اچھا یہ بات ہے، جا کے وہ پھل چکھ لیا، جیسے ہی چکا اللہ رب العالمین نے جنتی لباس اتارا، جنتی لباس اتر گیا۔ کیا معاملہ تھا؟ جیسے ہی جنت کی لباس اترا ہے، وَتَفِيهَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اپنے آپ کو فوراً ڈھانپنے لگے، فوراً سے اپنے آپ شرم و حیا محسوس کی، فوراً سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ شرم و حیا انسانیت کی فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور جو شخص شرم و حیا سے گر جائے وہ انسانیت سے گر جائے، اس کے اندر انسانیت باقی نہیں رہتی۔ جانور کیا کرتا ہے؟ کہیں بھی قضاء حاجت، کہیں بھی کچھ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پڑھنے کا مسئلہ نہیں، کہیں اٹھنے اور بیٹھنے کا لیٹنے کا مسئلہ نہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ جانور جیسی زندگی گزارتا ہے
اللہ رب العالمین تمام کائنات کو جمع کرے گا. کائنات جمع ہوگی، سورج سر پہ کھڑا ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہوگا کہ جلدی سے بس فارغ ہو جائے یہاں سے، یہ جو مرحلہ ہے جلدی سے ختم ہو جائے اور یہاں سے نکلے بس فیصلہ ہو جائے، جو ہونا ہے فیصلہ ہو جائے. کائنات ساری آدم علیہ السلام کے پاس. آپ اللہ رب العالمین سے التجا کر دیجیے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے التجا کروں. کیوں؟ شرم کس بات کی؟ آپ تو اللہ رب العالمین کے سب سے پہلے پیغمبر، آپ سے تو خلقت اللہ رب العالمین نے شروع کی ہے، آپ کو تو اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین نے بنایا، آپ کی شرم کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے. شرم کس بات کی؟ کہ مجھ سے ایک جنت لگنا ہو. مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے التجا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی اللہ رب العالمین سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ انہ لیس من اہلک، تو آپ کے اہل میں سے نہیں. تمام انبیاء شرم محسوس کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے. یعنی کہ شرم و حیا مطلب سامعین بھائیو بزرگوں عزیز ساتھیوں، شرم و حیا سے ہی انسان کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا جو ہے وہ طریقہ کرتا ہے. انسان جو انسان کے اندر حیا آ جائے پھر اللہ رب العالمین اس کو اس دنیا کے اندر بھی مقام دیتا ہے کہ اب قیامت والے دن پہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کو مقام دے گا. اللہ رب العالمین سے مجھے آپ کو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر شرم و حیا اور حیا کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کے